محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جی کہا کہ بھلے ہی ایک سیٹ کپڑا کم پہنو، اگر تھالی نہ ہو تو ہتھیلی پر رکھ کر کھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو کتابیں ضرور پڑھاؤ، کاغذ قلم ضرور بس ضرور دو، زیادہ سے زیادہ علم سکھاؤ، جی علم دین، اتنا علم دین سکھاؤ کہ حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے، تاکہ پورا کا پورا غلط کام سے وہ بچ جائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک راہ پر چلے اور اللہ رب العالمین کے حکموں پر کھڑا رہے، یعنی پورا کرتا رہے، جی تاکہ اور جو ہے نا کوشش بھی کرے تاکہ جو ہے ایمان ہم سب کا اور ہم سب کے بچوں کا بھی مضبوط ہو جائے، اور دنیا سے بچ کر جانے والا بن جائے، جی تاکہ اللہ رب العالمین سے ہونے کا پورا یقین ہو جائے کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، جی کہا کہ جب ہم سب کا ایمان مضبوط ہوگا، بھائی دھیان دیں گے بات پر اور بالکل توجہ کے ساتھ سنیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی، جی جب ہم سب کا ایمان مضبوط ہوگا، یعنی اللہ رب العالمین سے ہونے کا یقین ہوگا، تب ہی جو ہے نا ڈائریکٹ جنت میں جانے والے بنیں گے اور جنت کے نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، جی اللہ رب العزت نے جنت کو ایمان والوں کے لیے بنایا، جی بھائی کون سے ایمان والے؟ ایسے تو سارے کے سارے ایمان والے جنت میں جائیں گے، ڈائریکٹ جانے والے جو ہوں گے وہ ایمان والے جس کا ایمان مضبوط ہوگا، بالکل تر و تازہ ہوگا، اللہ رب العالمین سے ہونے کا یقین، پختہ یقین دلوں کے اندر ہوگا، للہیت کا جذبہ ہوگا، جو بھی معاملات پیش آئیں گے، جو بھی مسائل آئیں گے، وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا، جی اصل ایمان یہ ہے، اور یہی ایمان اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، جس کا خلاصہ ہے اے ایمان والو مکمل ایمان لاؤ، جیسا کہ انصار و مہاجرین کا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کے اوپر یعنی ہمارے اوپر، یعنی اللہ رب العالمین کے اوپر لانے کا حق ہے، جی کہا کہ جنت میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جنت میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سارے کے سارے کو جو ہے نا اللہ رب العزت نے ایمان والے کے لیے بنایا ہے، اور جنت کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ آپ دنیا کے پڑھائی کے اندر غور کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ جب میتھمیٹکس کی پڑھائی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے نا 2 کے نیچے نہ شونیہ ہوتا ہے، یعنی نہ زیرو ہوتا ہے، نہ ایک یا نہ کوئی انک ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور بٹا یا جوڑ کا ہوتا ہے یا مائنس کا ہوتا ہے، کسی چیز کا بھی نشان ہو سکتا ہے، اس کے بعد 12/2 یا جو بھی ہوتا ہے، جو بھی لکھا جائے وہ ہو جائے گا، وہ لکھا جائے گا۔ تو 2 کے نیچے کیا مانا جاتا ہے؟ چھپا رہتا ہے، ایک چھپا رہتا ہے، کیا چھپا رہتا ہے؟ ایک چھپا رہتا ہے، تو 2/1 مانا جاتا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہے نا ہم سب کے یعنی ایمان والے کے لیے جنت کو چھپا کر کے رکھا ہے، تو اس جنت کے نعمتوں سے جو ہے ہم نعمتوں کو پانے کے لیے جو ہے نا ہمیں جو ہے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ جس جنت کے اندر معلوم ہے کیا نہیں ہوگا؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ جنت میں نہ کوئی غم ہوگا، نہ تکالیف ہوگی، نہ بیماری، نہ کوئی پریشانی، بس جو ہے نا خوشی، ہمیشہ خوشی رہے گا، ہمیشہ خوشی، ہمیشہ خوش رہے گا، ہمیشہ خوش رہے گا، جی یہی جو ہے نا میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں یعنی ایمان والوں کے لیے ہی رکھے ہیں، یہ تبھی ہوگا جب ہم سب کا ایمان تر و تازہ ہوگا،
جب ہم سب کا ایمان تر و تازہ ہوگا اور ہم سب بھی جو ہے نا جنت کے نعمتوں سے جو ہے نا ہم سب بھی جو ہے نا نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، نعمتوں سے کیا کریں گے؟ فائدہ اٹھائیں گے۔ کب اٹھائیں گے؟ جب ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا، جب ہم اپنے ایمان پر مطمئن نہیں رہیں گے بلکہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں گے، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں گے اور اپنے ایمان کا جو ہے ایمان کو تر و تازہ کرتے رہیں گے اور ایمان کی بات کو کہنا سننا کرتے رہیں گے اور اپنے گریبان میں جھانکیں گے۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اپنے اندر نہیں دیکھتے ہیں بلکہ دوسروں کے اندر دیکھتے ہیں۔ بھائی کیا دیکھتے ہیں؟ تو غلطی پہ غلطی دیکھتے ہیں، جھوٹا ہے، غلط ہے، اس طریقے کا ماحول پیدا کر کے جو ہے نا اپنے ایمان میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کے اندر اپنے ایمان کو کمزور بنانا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ بلکہ اللہ والے فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اچھائی دیکھنی ہے، بھائی بات دھیان سے سنیں گے، کہ اگر تمہیں اچھائی دیکھنی ہے تو دوسروں کے اندر یعنی سامنے والے کے اندر دیکھو، اور برائی دیکھنی ہے، غلطی دیکھنی ہے تو اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ جب ہم سب ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب کا ایمان بھی تر و تازہ ہوگا، اللہ رب العالمین سے 100% ہونے کا یقین دلوں کے اندر آئے گا اور غیر اللہ کا یقین دلوں سے نکلے گا، اور جو ہے نا رب چاہی زندگی گزارنے والے بنیں گے، رب چاہی زندگی گزارنے والے بنیں گے جی، اور اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا اور جو ہے نا دنیا سے ہم سب کا بھی ایمان بچ کر جانے والا بنے گا جی۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے جی، تب جا کر کے اللہ رب العزت ہم سب کے مسائل کو آسان کر دیں گے۔ ورنہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، جو کہ لامحدود زندگی ہے، تا قیامت تک ختم نہیں ہوگی، بتایا یا تو آسان ہے یا تو بہت مشکل ہے، یا تو آسان ہے یا تو بہت مشکل ہے جی۔ اس بات کو جو ہے نا بالکل گڑھا باندھ کر کے، آپ دیکھتے ہیں نا گڈھا کیسے باندھا جاتا ہے، جب گڈھا باندھتے ہیں تو کتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے، کھولنے سے بھی نہیں کھولتا ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کو دل و دماغ میں گڈھا باندھ لیں، ایک گاٹھ بنا کر کے دل و دماغ میں بیٹھا لیں، تاکہ ہم سب کا بھی ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بن جائے جی۔ ورنہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ورنہ جہنم کے گڑھا میں سے ایک گڑھا ہے جی۔ اس بات کا خیال رہے، اس بات کا خیال رہے، ورنہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیزوں، اللہ کے پیاروں، کبھی جو ہے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ دنیا ایک طرح کا میلہ ہے، دنیا رنگین ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا اللہ رب العزت کے سامنے معلوم ہے کتنی بڑی ہے؟ نہیں معلوم، مچھڑ کے پڑ کے بھی برابر نہیں ہے دنیا جی۔ اس لیے دنیا نہ کچھ دی ہے، نہ کبھی دی ہے، نہ کبھی دے گی۔ دنیا تو فانی ہے، ایک دن چھوٹ جانی ہے۔ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا کچھ بھی نہیں دے گی، جو دیں گے اللہ رب العالمین دیں گے۔ دنیا تو بتائے نا کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو اللہ رب العزت قبر میں جلا دیں گے لائٹ، اور اللہ کے دین کو کر دو گے سائیڈ تو اللہ رب العزت قبر کو کیا کریں گے؟ کر دیں گے ٹائٹ۔ تو فرشتے آئیں گے، معلوم ہے کیا کریں گے؟ رائٹ کریں گے جی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس بات کی ہمیں فکر کرنی ہوگی، ہر حال میں کرنی ہوگی۔ جیسے ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں جو ہے نا اللہ کے دین کی فکر کرنی ہوگی اور اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے دین پر ہم جب محنت کریں گے تو بتایا اللہ کے دین کو لے کر کے چلنا، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنا ہے، اپنے ایمان کو متحرک کرنا ہے جی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم اس بات کی فکر میں لگ جائیں،
लग जाएं, वरना करीब ज़माना आने वाला। आज हम कहते हैं ना कि चलो आज आज नहीं तो कल करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, वक्त पे वक्त देते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता है कि जैसे कि आए दिन गुज़र रहा है, पर डे गुज़र रहा है, उसी तरीके से हम मौत के करीब हो रहे हैं। सफ़र हमारा कम होता जा रहा है, वक्त हमारा कम होता जा रहा है। हम समझते हैं उम्र बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रहा है। उम्र तो बढ़ता है, 20 से 21 होता है, 21 से 22 होता है, बढ़ता है। मगर मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, हम ये नहीं सोचते कि एक दिन ज़िंदगी का घट गया और जो है हम मौत के सवारी पे चढ़ते चले जा रहे हैं। मौत जो है ना, मौत हमारे पीछे आती जा रही है। हमें इस बात का एहसास नहीं है। ये बात सबको मालूम है, चाहे वो दीनदार हों, चाहे वो दीन के शोबे से हटकर ज़िंदगी गुजारते हों। ये बात सबको मालूम है, मगर अमल करने का शौक़ नहीं है, अमल करने का जज्बा नहीं है। ना हम खुद अमल कर रहे हैं, ना जो है ना सामने वाले को अमल करने दे रहे हैं। आज ज़रा सोचें कि हमारा ईमान किस कदर कमज़ोर हो गया है कि आज हम दूसरों पे उंगली उठा देते हैं, फ़लाना शख्स ऐसा है, फ़लाना शख्स वैसा है, अपने अंदर नहीं झांकते हैं कि हम कैसे हैं। अरे मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, किस तरीके से बेड़ा पार होगा, कैसे बेड़ा पार होगा? हाँ, इस बात पे हमने गौर किया है, फ़िक्र किया है? नहीं किया है। फ़लाना शख्स ऐसे करता है, वो शख्स ऐसे वैसे करता है, इस बात पे जो है ना सिर्फ हम बातें करते हैं, एक दूसरे की बातें कर देते हैं, चाहे वो हाँ जिस कबीले से हो, चाहे वो जिस गांव से हो, जिस बस्ती से हो, हम जो है बात करना शुरू कर देते हैं। मगर मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, हम ये नहीं सोचते कि जो है चुगली करना, गीबत करना सूअर के गोश्त खाने के बराबर है, भाई का गोश्त खाने के बराबर है। ये बात शायद हमको समझ में नहीं आती है। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, ये बात तभी समझ में आएगी जब हम अपने गिरहपान में झाँकेंगे, जब हम अपने आप की फ़िक्र करेंगे, जब हम अपने ईमान की फ़िक्र करेंगे, तब ये सारी की सारी बातें हमें समझ में आ जाएगी। आज सोचे, अखबार पढ़ लेते हैं, दुनिया की किताबें पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े डिग्री हासिल कर लेते हैं। अरे मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अरे अल्लाह के प्यारो, अल्लाह के बंदो, वो इल्म जब मस्जिद तक नहीं जाने देता है, वो इल्म मस्जिद तक जाने नहीं देता, तो क्या वो इल्म अल्लाह को राज़ी कर सकता है? क्या वो इल्म कब्र का जो मसला है आसान कर सकता है? क्या वो इल्म जन्नत का सफ़र करा सकता है? नहीं करा सकता है। मैं मानता हूँ इस बात को, मैं मानता हूँ कि गूगल जो है ना, गूगल दुनिया का तमाम रास्ता बता सकता है, मगर जन्नत का रास्ता नहीं बता सकता। जन्नत का रास्ता कौन सा गूगल बताएगा? तो वो है अल्लाह का कलाम है, वो अल्लाह की किताब है, वो अल्लाह का दीन है, वो हम सब का ईमान तरोताज़ा होना है। जी मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, इसकी फ़िक्र कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। आज फितना जिस तरीके से आज फैल रहा है, ये तो बहुत कम है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों। आने वाले नस्लों के अंदर, आने वाले ज़माने के अंदर, आने वाले दिन के अंदर जो है ना, आने वाले दिन के अंदर इससे भी ज़्यादा फितना होगा, इससे भी ज़्यादा बेदीनी होगी। तब हम क्या करेंगे? जी मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, हम सब के सामने बहुत आए बहुत गए, बड़े बड़े ओहदे वाले, बड़े बड़े पावर वाले, बड़े बड़े पोस्ट वाले, बड़े बड़े एजुकेशन वाले, हम सब के सामने आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, फिर भी वही हाल है, खूंटा जहाँ है वहीं रहेगा। जी इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, इस बात का हम फ़िक्र करें, अज़्म इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम जो है अल्लाह के दीन की रस्सी को मज़बूती से पकड़ेंगे, अल्लाह के घर को आबाद करेंगे। हाँ कि जो बंदा अल्लाह के घर को आबाद करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर को आबाद करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आबाद करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पूरे ख़ानदान को आबाद करते हैं।
جی میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بس تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ہمیں جو ہے نا غور کرنے کی ضرورت ہے،